الصلاۃ خیر من النوم، کھلے آسمان تلے اے سی روم میں اور اپنی بلڈنگ کی 5ویں منزل اور پہلی گراؤنڈ فلور پر سونے والوں، اٹھو اٹھو اٹھو، اب بستر سے جینا لگاؤ، اب سونا بہتر نہیں، میرے دربار میں کھڑے ہو کے مجھے یاد کرنا بہتر ہے۔ میں نے کروٹ بدلی، میں نے کہا اچھا آؤں گا، پھر میں غفلت کی زندگی میں پڑ گیا۔ پھر ظہر کے وقت اس نے کہا حی علی الصلاۃ، جس نماز کی دعوت دی تھی آ جا۔ میں نے کہا اچھا بھی آ رہا ہوں، دکان یہ تھوڑے 4-5 گراہک رہ گئے، ان کو نمٹا کے آ رہا ہوں، اور 4 اور آ گئے۔ اللہ نے اثر میں بولا حی علی الفلاح۔ اوہو، فجر ظہر میں آپ نے کہا تھا اب تو مجھے جانا پڑے گا، جب جانے لگا گھر سے آواز آئی بچے کو دوائی دلوا لاؤ، یہ چیز ختم ہوگی لے کے آ جاؤ، پھر غفلت میں پڑ گئے۔ پھر مغرب کے وقت کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جس نبی کی محبت میں دگلیاں بازار اور نالین مبارک سینے پر لگاتا ہے، تجھے اس نبی کی محبت کا واسطہ، اب تو میرے گھر میں آ جا۔ میں نے کہا اچھا بھی پڑھتا ہوں۔ پھر غفلت میں عشاء کے وقت کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے احساس نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کیوں ان چکروں میں لگ کے مجھے بھول گیا؟ جب عشاء کی نماز پڑھے بغیر یہ توتیاں یہ باجے بجا کر اور سبز ہلالی پرچم اور چہرے بگاڑ کر یہ جب گھر جا کے سو گئے تو فجر کی اذان ہوگی، فرشتہ کہے گا اللہ سے جا کے جگا دوں، اللہ کہے گا دفع کرو۔ جس کو 4 مرتبہ انسان بلائے اور اس کے بلاوے پر نہیں آتا، وہ کہتا بندہ تھوڑی ہے، اللہ اکبر، یا اللہ پھر تو کیا کہے گا؟ وہ کہتا کل انعام، وہ کہتا بندہ تھوڑی ہے، پھر اللہ کہتا وہ جانور تھوڑی ہے، بل ہم اغل، وہ تو کتا اور خنزیر ہے جو میرے بلاوے پر میرے گھر کے اندر نہیں آتا ہے۔ میرے یہ میں نے اپنے باپ کے اشعار نہیں پڑھے، یا میں نے کسی ڈیلی انڈیا کے کسی شاعر کی شاعری نہیں پڑھی، میں نے قرآن کی آیت کا جز پڑھا کل انعام، جو مجھے نہیں پہچان سکا وہ جانور ہے، بل ہم اغل، پورے جانوروں میں سب سے نیچ جانور کتا اور سور ہے۔ اللہ فرماتے کتا اور سور تو کبھی کبھی ہماری طرف سر اٹھا لیتا ہے، یہ غفلت والا انسان اس سے بھی بدتر ہے۔ جس نبی کی محبت میں ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، پتہ ہے ہمارے بارے میں اس نبی کا کیا خیال ہے؟ جنہوں نے آج 5 وقت نماز کا سجدہ اللہ کے آگے کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، وہ نبی ان کے بارے میں کہتا ہے وہ لوگوں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا اور کہتا بہنا کیا وقت ہوا، بیگم سے پوچھتا ہے جانو کیا ٹائم ہوا، میں نے کہا 10 بجے، اچھا سو جاؤ 12 بجے اٹھو گا۔ اللہ کا نبی کہہ رہے جب صبح اٹھا کوئی نہیں اور سورج طلوع ہو کر اس کی مکان کی دیوار اور اس کے دیواروں پر اس کا سایہ پڑ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا سوٹڈ ووٹڈ ہو کر جب وہ باہر ہو کے نکلے گا، دنیا کہے گی کیا حال ہے جی چودھری صاحب، میاں صاحب، رائے صاحب، امان صاحب، پٹھان صاحب۔ اللہ کا نبی کہہ رہے میری آنکھوں کے اندر وہ ایسا ہے جیسا کائنات کے اندر اس سے بڑا بغیرت انسان ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی پھر میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا کائنات کے اندر اس سے بڑا بے ایمان آدمی کوئی نہیں۔ پھر اور سخت ہوئے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں لکڑی کو آگ لگاؤں بستر سمیت اسے جا کے جلا دوں تو فجر کی نماز کے لیے اللہ کے دربار میں اتنا بابرکت وقت ہے یہ صبح کا فجر کی نماز کا کہ اللہ روزی کے دروازے، عزت کے دروازے، برکت کے دروازے، کشادگی، رزق، فراوانی کے دروازے، عمر درازی کے دروازے، اولاد کی نعمت، اللہ سارے کھول دیتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، اللہ کی ساری مخلوق چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک میرے عزیزو، ساری مخلوق حضرت انسان سے لے کر آسمان کے فرشتے، ہر کوئی اس وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیوں کا وقت ہے، تبدیل ہو رہی ہیں۔ جو گارڈ ہمارے کندھے پر کرامن کاتبین ہیں وہ گئے اور دوسرے آ کے یہاں بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، جو اللہ کا معاملہ ہے تو فرمایا مصلی پر بیٹھ کے دکھاؤ تاکہ آنے جانے والے تمہیں دیکھ کر وہاں جا کے گواہی دیں جب گئے تھے تب بھی تیرے آگے بیٹھا رو رہا تھا، جب آئے تب بھی تیرے آگے بیٹھا رو رہا۔ امت کا 90% طبقہ، 95% طبقہ، 97% طبقہ، 98% طبقہ، امت کا 99% طبقہ فجر کی نماز کا باغی۔ 4 نمازوں کے وقت لکھیں گے وقفہ برائے نماز، فجر کی نماز، اس کی کیا اہمیت کوئی نہیں۔ اور ان 5 نمازوں کے درمیان ایک نماز اللہ کی محبوب ترین نماز، اللہ کو محبوب ترین جو سجدہ وہ تہجد کا سجدہ ہے۔ ہم 5 بھائی ہیں، 5 میں کوئی ایک تو ہوگا جو ہمارے ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ اب 5 ایک سے نمائندگی کر کے کہتے تھے یار اس کو کہو، ابو اس کی بات نہیں ٹالتے،
نمازیں سب اپنی جگہ، سجدے سارے معتبر ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ نماز اتنی پیاری ہے۔ فرمایا جب بندہ تہجد پڑھتا ہے یہ اتنی اللہ کی لاڈلی نماز ہے، لاڈو اور پیار کرتی ہے، جب تک تہجد پڑھنے والے کے لیے جنت کے دروازے نہ کھلوا لے تہجد پڑھنے والے کو مصلی سے اٹھنے نہیں دیتی ہے۔ یار کو کہتے ہو فرصت کا وقت چاہیے، میں نے تیرے سے کسی معاملے میں ڈسکس کرنی ہے، میں نے اپنے مسائل شیئر کرنے ہیں، مجھے علیحدہ وقت دے۔ وہ کہہ رہا یار میرے پاس تو رات کو ہوتا ہے۔ اچھا تو 12 بجے بلائے گا میں آ جاؤں گا، تو 1 بجے آئے گا میں بلا لوں، جب تو کہے گا میں آ جاؤں گا۔ یہ اللہ سے اپنے مسئلے ڈسکس کرنے کا وقت ہے، تہجد کے وقت۔ بس کہتے ہو یار تو 2 بجے بلائے گا میں آ جاؤں گا، اللہ کہتا پھر تو رات کو بلائے گا، میں وہ عرش سے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاؤں گا، تیرے دروازے پر آ جاؤں گا، بندے تیرے مسئلوں کو سنوں گا، تیری بیوی، تیرے بچوں، تیرے بہن بھائیوں کو پتہ نہیں چلنے دوں گا، رو کر دکھانا تیرا کام ہوگا، اور تیرے گناہوں والے رجسٹر پر رحمت کا قلم پھیر دینا میں خدا کا کام۔